اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہجر کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ رب کریم نے ابلیس کو مہلت دینے کے بعد واضح اعلان فرما دیا کہ اس کے پیروکاروں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی اور ہر درجے کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہے تاکہ ایک درجے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ کر اپنے جرم کی مناسبت سے قرار واقع سزا پائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقین باغوں اور چشموں میں ہیں۔ ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی ایمان کے ساتھ۔ عیون عین سے بنا، پانی کے جھرنے واٹر سپرنگز۔ آمنین امن سے بنا، امن سے، سیف اینڈ سیکیور۔ یہ آیات مبارکہ متقین کے انجام سے متعلق ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ابلیس کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ہر قسم کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے دامن کو برائیوں سے بچائے رکھا، ان کے لیے نعمت سے بھرے باغات اور بہتے چشمے ہیں۔ ایسے لوگوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ ان میں داخل فرما دیا جائے گا اور ان کی زندگی ہر طرح کی پریشانیوں اور محرومیوں سے محفوظ رہے گی۔ اس ضمن میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، باغات بسنے کو داخل ہوتے ہیں جن میں کہ جاری ہے ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہے اس میں جو وہ چاہتے ہیں، اس طرح جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقین کو۔ اور سورہ دخان کی آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد ہے، بے شک متقین مقام ایمان میں ہیں، باغوں اور چشموں میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے سینوں میں کدورت تھی۔ اخواناً علی سرور متقابلین، بھائی بھائی ہیں مسندوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں انہیں چھوتی اس میں کوئی تھکان۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں وہ وہاں سے نکالے جانے والے۔ غلی غلل سے بنا، سینوں یا دلوں میں چھپی ہوئی پھانس یا کدورت جو دوسروں کے قریب جانے سے روک دے، رینکر۔ نصابم نصب سے بنا، ایسا کام جو تھکا دے اور بیٹھنے پر مجبور کر دے، فٹیک۔ ان نیک خصلت لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بھی تھوڑی بہت رنجش یا کینہ تھا، رب کریم کی مہربانی سے وہ بھی نکال دی جاتی ہے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھ کر اور زندگی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہاں انہیں کسی قسم کی مشقت سے واسطہ نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ اس جگہ سے نکالے جاتے ہیں۔ انہیں باعزت طریقے سے زندگی کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں اور وہ سب مل جل کر ان کے مزے اٹھاتے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں تو مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب وہ تو المناک عذاب ہے۔ نبی نبا سے بنا، بتلا دیں، خبر کر دیں، انفارم۔ ان آیت مبارکہ میں دونوں طرزوں کے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ رب کریم کے یہاں مغفرت اور رحمیت بھی ہے اور عذاب علیم بھی۔ اس لیے ہر کوئی خود سے سوچ لے کہ اسے کون سی طرز اختیار کرنی چاہیے۔ رب کریم کی رضا کے مطابق کی زندگی کا انجام جنت، امن و سکون اور چین کی زندگی ہے، جبکہ ابلیس کی طرز کا انجام جہنم یعنی دکھ اور تکالیف ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم،
اور بتائیں انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ان کے ہاں تو انہوں نے کہا سلام۔ قولا انا منکم واجلون، فرمایا مجھے تم سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ قالوا لا توجل انا نبشروک بغلام علیم، انہوں نے کہا مت گھبرائیں، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک صاحب علم فرزند کی، ضیفی ضیف سے بنا، جن کی ضیافت یا مہمان نوازی کی جائے، گیسٹ۔ واجلون وجل سے بنا، کسی سے اجنبیت کی وجہ سے دل ہی دل میں خدشہ محسوس کرنا، الارمڈ۔ خیر اور شر کی انہی دونوں طرزوں کے انجام سے متعلق ہمارے سامنے ایک مثال رکھی جا رہی ہے، جس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند پیغامبر بطور مہمان آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ وہ لوگ اجنبی تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ہلکا سا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی اور ایک صاحب علم فرزند کی خوشخبری سنائی۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ اس بات کی تفصیلات سورہ ہود کی آیات نمبر 69 سے 73 میں مذکور ہے۔ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِی عَلَىٰ أَن مَّسَّنِیَّ الْکِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، فرمایا کیا تم بشارت دیتے ہو مجھے جبکہ آ چکا ہے مجھ پر بڑھاپا، تو تم کیسی مجھے بشارت دے رہے ہو؟ قَالُوا بَشَّرْنَاکَ بِالْحَقِّ فَلَا تَکُن مِّنَ الْقَانِطِینَ، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے، بس آپ نہ ہو آس توڑنے والوں میں سے۔ قَالَ وَمَن یَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، فرمایا اور کون آس توڑے اپنے رب کی رحمت سے مگر جو بھٹک چکے ہوں۔ القانتین کنت سے بنا، ہمت ہارنے والے، آس توڑ کر بیٹھ جانے والے، ڈسپیرنگ۔ تاریخ کے مطابق اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال سے اوپر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ خوشخبری آپ کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنی، جس کی وجہ سے آپ نے بشرۂ کمزوری کا ذکر فرمایا۔ ان مہمان ہستیوں نے آپ کو اس خوشخبری کی یقین دہانی کروائی اور آپ کو کسی بھی قسم کی نا امیدی سے دور رہنے کا کہا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ رب کریم کی بے پایہ رحمت سے صرف بھٹکے ہوئے اور گمراہ ہی مایوس ہوتے ہیں، ورنہ ہر کوئی ان کی رحمت سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، فرمایا تو کیا ماجرا ہے تمہارا اے رسولو؟ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ، انہوں نے کہا ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔ خطبکم خطب سے بنا، تمہارا کام کاج، یور بزنس۔ خوشخبری ملنے کے بعد آپ نے اپنے مہمانوں سے مزید گفت و شنید کی تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، جن کے جرائم اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ اب اس کے سد باق کا وقت آن پہنچا ہے، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ الا علی لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے آل لوط کے ہم ضرور نجات دیں گے ان سب کو۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، مگر ان کی بیوی ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ ہو پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ لَمُنَجُّوهُمْ نجو سے بنا، ضرور نجات دیں گے انہیں، would surely save them۔ الغابرین غبر سے بنا، جو پیچھے رہنے والے ہیں، those who remain behind۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، چنانچہ آپ کو اپنے مہمانوں کی یہ بات سن کر بہت افسوس ہوا اور کہا کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، جس پر انہوں نے آپ کو آگاہ کیا کہ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس بستی میں کون کون رہ رہا ہے۔
ساتھ ہی انہوں نے آپ کو تسلی دی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو اس بستی سے نکال لیں گے، لیکن جہاں تک ان کی بیوی کا تعلق ہے اسے پیچھے روک رکھا جائے گا اور اس بستی کے نافرمانوں کو کنکریوں کی بارش کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ الذاریات کی آیات نمبر 24 سے 37 میں مذکور ہے، اور آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان آیات پر تفکر کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی محترم ہستی کے ساتھ محض نسبت اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک اعمال اس محترم ہستی کی طرز فکر کے مطابق نہ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ان کے اعمال کی پاداش میں پیچھے روک رکھا گیا۔ اس بات کا ذکر سورۃ التحریم کی آیت نمبر 10 میں بھی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش فرماتا ہے اس کے لیے جو کفر کر رہے ہیں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، وہ دونوں ہمارے دو صالحین بندوں کے تحت تھیں، تو دونوں نے خیانت کی، سو ناکام آئے وہ دونوں ان کے اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ بھی، اور کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ ابلیس کی دعوت کو ٹھکرانے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے اور اپنے دامن کو برائیوں سے بچائے رکھنے والے متقین کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے نعمت سے بھرے باغات اور بہتے چشمے ہیں۔ ایسے لوگوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ ان میں داخل فرما دیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی ہر طرح کی پریشانیوں اور محرومیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ وہاں سب بھائی بھائی بن کر ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خیر و شر کی اس کشمکش کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی اور قوم لوط کے انجام کے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو اس بستی سے نکال دیا جائے گا، جبکہ باقی لوگوں کو سنگریزوں کی بارش سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔